اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے ہی کیا کرتے ہیں، اور گزشتہ ناظرین چند پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں کہ موجودہ دور میں ان حالات کے تناظر میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ میں نے فکری انتشار کے تحت معاش کا اور جو ہماری جان کا خوف ہے اس پر ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس میں ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے ریویو کرنا چاہیے اس کا بھی بیان کیا۔ اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسانی رویہ چینج ہو جاتا ہے، وہ مس بیہیو کرنے لگتا ہے۔ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ دیکھیں، ایک فطری بات ہے کہ جب بھی ٹینشن ہوگا تو موڈ آف ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک اچھا خاصا ہنستا مسکراتا شخص ہے، لیکن جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی اس کے ساتھ ٹریجڈی ہو جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، اور جب اس سے پوچھا جائے بھائی کیا ہوا، یار میرا موڈ صحیح نہیں ہے، آپ جائیں، اب اس وقت بات نہ کریں، تو ایک فطری بات ہے کہ ہنستا مسکراتا شخص جو ہے وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہو جاتا ہے، مرجھائے ہوئی کلیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان انسان ہے۔ اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ اسی انسان کے متعلق رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ فرمایا کہ اور ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا، اور اسے خشکی اور تری میں رہنے کا ڈھنگ عطا فرمایا، اسے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اپنی تمام مخلوقات پر اسے فائق فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ انسان، یہی انسان ہے کہ اس میں انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ تو انسان تو حالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ حالات سے لڑتے ہوئے حالات سے نکل جاتا ہے، وہ حالات کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اندر کوئی بھی طوفان برپا ہو لیکن چہرے سے اس کے مسکراہٹ آ رہی ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہو۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ بہادر اور باکمال شخص وہی ہے، باکمال انسان وہی ہے جو حالات کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے۔ اور اشرف المخلوقات جو بنایا انسان کو، تو اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برے حالات کو اچھے حالات کی طرف پھیر دیتا ہے، پھیر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، خدا نہ خواستہ اگر اس کرونا وائرس کے تناظر میں اس وقت انتقال کی خبریں پے در پہ آ رہی ہیں، میں خود کبھی دیکھتا ہوں تو ہر روز انتقال کی خبریں ہیں، قریبی لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، علماء بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، روزانہ خبر آتی ہے کہ فلاں دنیا سے چلا گیا، فلاں دنیا سے چلا گیا، تو پھر دل بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی نیوز آتی ہے کہ فلاں علاقے میں یا کراچی میں یا پاکستان میں اتنا کرونا پیشنٹ آ رہے ہیں، روزانہ کی تعداد میں، روزانہ میں اتنی تعداد میں اتنے آ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا سا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں، دل پریشان نہ کریں، یہ ہے معاملات ہیں،
ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نہیں فرمایا کہ آسانی کے بعد تکلیف ہے، یہ نہیں فرمایا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، تو آسانی آئے گی نا انشاءاللہ۔ اور ناظرین، ہم اگر ہاتھوں پر ہاتھ درے بیٹھے رہے تو پھر تو کچھ چینج نہیں ہونا، یہ سب ہوتا رہے گا۔ ہمیں اپنے کام کرنے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کرتا ہوں اور کنکلوڈ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، جان کے در پہ ہوئے، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو۔ پھر مکہ مکرمہ میں پریشان ہوئے تو آپ طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ طائف میں ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ الامان والحفیظ، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی نا، اتنا کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دی گئی۔ ناظرین و سامعین، ہر نبی ہر رسول کی تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن میرے نبی علیہ السلام کو بہت اذیتیں دی گئی۔ لیکن ہوتا کیا کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود، کبھی آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، کبھی جان کے در پہ ہو رہے ہیں، کبھی آپ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ شعب ابی طالب بھول گئے 3 سال آپ کا سوشلی بائیکاٹ رہا، وہاں پر کس انداز میں آپ نے سوکھی روٹیاں کھائیں، پتے کھائے، چمڑوں سے گزارا کیا، لیکن ناظرین و سامعین حالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بالآخر پھر حضور نبی کریم علیہ السلام تھے، مکہ مکرمہ کی فتح تھی، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام ساتھ تھے۔ یہی تھا نا استقامت، حالات کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود جب بھی گھر تشریف لاتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ اگر کام ہم بھی کر لیں کہ ہم کہیں پر تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوں چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ میں صرف مرد حضرات سے نہیں کہہ رہا، خواتین ماؤں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر کے کام کرتی ہیں، بچوں کی پرورش ہے، ظاہر ہے کہ بہت مشکل کام ہے، اور پھر ادھر کی سننا ادھر کی سننا، بعض اوقات ساس نے کچھ کہہ دیا، بعض اوقات کسی نن نے کچھ کہہ دیا، لیکن جب شوہر گھر پر آئے تو شوہر نے جہاں مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی ہو تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ ناظرین، اگر یہ تھوڑا سا ہم نے اپنے اندر چینجنگ لائیں، یہ تھوڑی سی تبدیلیاں ہم لانے میں کامیاب ہو گئے، چینجنگ لانے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ ناظرین ہمارا معاشرہ امن، سکون اور محبت کا گہوارہ بن جائے گا، اور یہ قوم کبھی کسی سے ڈرے گی نہیں، حالات سے لڑنا سیکھ جائے گی۔